يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر في وجه رسول الله والانفاق في سبيل الله صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد وعجل فرجه ولن أعلى. گزشتہ ہفتے جو توفیق ملی تھی آپ مومنین کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک فرمان عرض کیا تھا کہ اسی فرمان کی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس دوسری مجلس عزا میں دوبارہ سے اسی فرمان کی تکرار کرنا، اس کا سبب یہ تھا کہ پہلی مجلس میں ہم نے اس حدیث میں بتائی گئی 3 چیزوں میں سے زیادہ تر مجلس کا وقت پہلی چیز کو دیا تھا، اس پر بات کی تھی، اور آج ہم چاہیں گے کہ اس حدیث میں ذکر کی جانے والی چیزوں میں سے جو تیسری چیز ہے اس کو نسبتاً تفصیل کے ساتھ دین اسلام کے اور قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک بنیادی ترین اور اہم ترین موضوع ہے، اس کی کچھ پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ بی بی کی اس فرمان کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم تکرار کرتے ہیں تاکہ ذہن انشاءاللہ تازہ ہو جائے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں عزیز ہیں، 3 چیزیں میرے لیے محبوب پسندیدہ بنا دی گئی ہیں۔ پہلی چیز تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ دوسری چیز والنظر فی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے پر نگاہ کرنا، زیارت کرنا اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کی۔ اور تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کرنا۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے عنوان سے ہم نے نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مراد اس طرح قرآن مجید کو پڑھنا ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا جا سکے، اور اس لیے سمجھنا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، قرآن مجید کی تعلیم، اس کے احکام کو فالو کیا جا سکے۔ تلاوت یعنی پیچھے پیچھے چلنا، تلاوت یعنی فالو کرنا۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت اس طرح قرآن مجید کو تلاوت نہیں کرتی، بہت دور ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول اور اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ اور ہم نے عرض کی تھی کہ ان دلوں میں کہ جن دلوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، ان دلوں کے اندر تلاوت قرآن کی محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں
بی بی نے فرمایا مجھے پسند ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، والانفاق فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلے لفظ انفاق کا معنی میں نے اشارہ کیا تھا، میں تکرار کر دیتا ہوں۔ انفاق ہر خرچ کو نہیں کہا جاتا، عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے، بلکہ خاص قسم کا خرچ انفاق کہلاتا ہے۔ کون سا خرچ انفاق کہلاتا ہے؟ توجہ فرمائیے، اس جگہ پہ خرچ کرنا جس جگہ پر خرچ کرنے سے کوئی کمی دور ہو جائے، کوئی گیپ فل ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دینا انفاق کہلائے گا، لیکن اگر کسی نے کھانا کھایا ہوا ہے لیکن آپ کا جی چاہ رہا ہے دوبارہ اس کو کھلانے کا کسی بھی وجہ سے، اور آپ دوبارہ اس کو ساتھ لے جا کر ڈھیر سارا کھانا آرڈر کر دیتے ہیں یا اپنے گھر بلا کر کھانا اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ نے خرچ کیا ہے لیکن یہ خرچ انفاق نہیں کہلائے گا۔ یا مثال کے طور پر آپ کسی مسجد میں گئے، آپ پیسے والے تھے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا جائے، کچھ ثواب لیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بظاہر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو، اس کی تعمیر بھی بہت اچھی ہوئی ہے، اس کے اندر ضرورت کی چیزیں بھی مسجد کے اندر موجود ہیں، مسجد کے اندر جو پینٹ ہے، رنگ ہوا ہے، اس کی کیفیت بھی بہت اچھی ہے، کچھ اور رنگ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا جی چاہ رہا ہے خرچ کرنے کا، تو آپ نے اچانک مسجد کی انتظامیہ سے یہ کہا کہ جو مسجد کی دیواروں کا کلر ہے، مسجد کی دیواروں کا پینٹ ہے، رنگ ہے، اس کو بدل کر دوسرا رنگ میرا جی چاہ رہا ہے کروا دو۔ آپ کے پاس پیسے تھے، آپ نے اپنے ذوق کے مطابق مسجد کو ایک مرتبہ پھر سے پینٹ کروا دیا، جبکہ رنگ کروانے کی ضرورت نہیں تھی، رنگ موجود تھا اور وہ خراب بھی نہیں تھا۔ یہاں پر آپ نے خرچ کیا ہے، توجہ فرمائیے، آپ نے خرچ کیا ہے، کیا بھی مسجد میں ہے، لیکن یہ خرچ انفاق نہیں کہلائے گا، وہ انفاق جس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وہ انفاق کا لفظ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ انفاق کا لفظ اصل میں کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنا ہے، اور کیوں اس کا معنی ہے ایسا خرچ جس سے کوئی کمی دور ہو جائے، کوئی گیپ فل ہو جائے۔ آپ توجہ فرمائیں، میں نے جو مثال دی آپ کی خدمت میں وہ یہ، تاکہ بات واضح ہو سکے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ وہ جگہ اچھی تھی، مقام اچھا تھا، لیکن ضرورت نہیں تھی اور آپ نے وہاں پر خرچ کر دیا، یہ خرچ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق انفاق نہیں کہلائے گا، بس آپ نے خرچ کر دیا۔ ممکن ہے ایسا خرچ کریں آپ کہ جو اسراف کہلائے، ممکن ہے آپ ایسا خرچ کریں کہ جو ایک اور لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، تبذیر، تبذیر کہلائے آپ کا خرچ۔ اسراف اور تبذیر کا فرق بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین یعنی تبذیر کرنے والے افراد
شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا فرق ہے اسراف کا اور تبذیر کا؟ اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ کسی مقام پر جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچ کر دینا۔ توجہ فرمائے، ضرورت تھی، آپ کو کچھ کام کرنا تھا لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، ضائع کر دیا چیز کو، ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے اسراف کہلاتا ہے۔ تبذیر ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر ضرورت بھی نہیں تھی اور آپ نے وہاں پر خرچ بھی کیا اور زیادہ خرچ کر دیا۔ اسراف سے بھی بدتر چیز کا نام تبذیر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مبذر شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں انفاق کیا ہے۔ انفاق وہاں پہ خرچ کرنا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت تھی، نہ وہاں پر خرچ کرنا جہاں ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ انفاق کہلائے گا۔ اور ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں بھی اس کی مثال دے دیں۔ بعض لوگ ہم میں سے وہ دنیا داری کے معاملات میں، لباس پہننے کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، دکھاوا کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ایک نے کوئی لباس پہنا ہے تو دوسرا کہے گا میں اس سے بہتر پہن کے دکھاؤں گا، تو بڑھ چڑھ کر مال خرچ کیا جاتا ہے دکھاوا کرنے میں۔ یہ اسراف ہے، اور بعض موقعوں پر جو میں نے مانا آپ کی خدمت میں عرض کیا تبذیر بھی کہلا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی مختصر سی سورہ ہے، آپ سب کو انشاءاللہ معلوم ہے، سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر نے تمہیں راستے سے ہٹا دیا ہے، جو تمہاری حقیقی منزل کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر تم اور کاموں میں لگ گئے ہو۔ اور وہ کام کیا ہے؟ ان اور کاموں نے تمہاری توجہ اپنی طرف کروا لی ہے، منزل کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹا دی ہے، اور وہ کام ہے تکاثر۔ تکاثر کیا ہے؟ دنیا کا مال اور دنیا کی جائیدادیں زیادہ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، مال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو، یہاں تک کہ دنیا سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو تم ہوش میں آؤ کہ اس کام کو تو نہیں کرنا تھا جو کام کرتے رہے، اور جو کام کرنا تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی، جو کام نہیں کرنا تھا، جو اصل مقصد نہیں تھا، اس کی طرف ساری کی ساری توجہ ہم نے مصروف کر رکھی تھی۔ الہاکم التکاثر، راستے سے ہٹا دیا ہے تمہیں دنیا کے مال و دولت کی کثرت کے مقابلوں نے، اور تب تک تم یہ مقابلے نہیں چھوڑتے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی سے مربوط مولا فرماتے ہیں الناس کلہم نیام، لوگ سب کے سب نیند میں ہیں، سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب انہیں موت آئے گی تب بیدار ہوں گے، تب خبردار ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ زندگیوں کو کس کام کے لیے گزارنا تھا اور کس کام میں گزار دیا۔
یہاں جب بھی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب بھی دنیا کے مال کو جمع کرنے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی جب مذمت کی جاتی ہے اسلامی تعلیمات میں، اچھی طرح توجہ فرمائیے، ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ انسان دنیا میں محنت نہ کرے، دنیا کا مال کمانے کے لیے محنت نہ کرے، زیادہ کمانے کی نیت نہ کرے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ چیز کہ جو دنیا کے مال کے لیے محنت کرنے کو اچھا یا برا بناتی ہے اللہ کی نظروں میں، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کا اصل مقصد ہے کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں۔ مالدار ہونا یا مالدار بننے کی کوشش کرنا یہ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہی کام بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی کام اللہ کے ہاں عبادت بھی لکھا جا سکتا ہے، شمار ہو سکتا ہے، اور یہی کام انسان کے جہنم میں جانے کا اور شیطان کی اطاعت کے طور پر آپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا بھی جا سکتا ہے۔ کہاں سے یہ فرق پڑے گا؟ آپ کی نیت اور آپ کے ارادے سے فرق پڑے گا۔ دین اسلام خود چاہتا ہے کہ مومن کا جو ہاتھ ہے وہ لینے والا اور مانگنے والا نہ ہو، بلکہ دینے والا اور عطا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت عطا ہے، اور خدا بند عالم انسان کو، ایک مومن کو عطا کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ مانگنے والا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کو عطا کرنا ہے اس کے پاس پہلے خود موجود ہونا چاہیے، تاکہ اس کو اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے گھر والوں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے دیگر رشتہ داروں کو دینے کے لیے، اپنے آس پاس کے محروموں کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ کرنا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو واضح اور روشن بات ہے کہ اس کے پاس خود موجود ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو عطا کر سکے، اور خود اپنے پاس موجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے، محنت کرے اور کمائے۔ اب اگر اس نیت کے ساتھ انسان محنت کرتا ہے، نہ کہ دنیا میں دوسروں کے آگے دکھاوا کرنے کے لیے، اس نیت سے نہیں کرتا کہ میں نے زیادہ جائیداد جمع کرنی ہے تاکہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے آس پاس کے اہل محلہ کے سامنے، جو مجھے جانتے ہیں ان کے سامنے میرا مقام بڑھ جائے کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اس نے اتنا مال بنا لی ہے، یہ اتنا امیر ہو گیا، اس کے پاس ایسی زبردست گاڑی ہے، یہ اتنا زبردست لباس پہنتا ہے، ہم سب سے آگے نکل گیا ہے۔ اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ کیونکہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ مومن کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، لہذا میں محنت کروں گا تاکہ مجھے کسی کے آگے سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتاتی ہیں، میں محنت کروں گا، کام کروں گا، زیادہ کماؤں گا تاکہ اپنی زندگی کی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکوں، اور اس کے بعد جہاں خدا مجھے خرچ کرتے دیکھنا چاہتا ہے وہاں خرچ کر سکوں، جہاں لوگ محروم ہیں
ان کی محرومی کو دور کرنے کا سبب بن سکوں، اور یہیں پر پھر وہ انفاق کا معنی اپنا اصل چہرہ دکھائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب مال کی فراوانی ہو جاتی ہے پھر وہ خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے، چیریٹی کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں ڈونیٹ کرتے ہیں دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے کتنا ڈونیٹ کیا، میں نے کتنا زیادہ ڈونیٹ کیا۔ لوگوں کو دکھاوا کرنے کی نیت ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے میں نے چند آج آیات کا انتخاب کیا ہے قرآن مجید میں سے کہ جس قدر وقت ملا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قرآن انفاق کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بس ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تیسری چیز جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پسند ہے وہ انفاق ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے یہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، یعنی خرچ کرتے وقت ایک تو ہم اس بات کو دیکھ لیں، سوچ لیں کہ یہ انفاق ہے یا انفاق نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، فی سبیل اللہ ہے یا کچھ اور بھی ملاوٹ ہے ہماری نیت میں۔ شیطان پہلے قدم پر تو چاہتا ہے کہ کوئی انسان نیک کام کرے ہی نہ، روکتا ہے، لیکن اگر وہ انسان شیطان کی یہ پہلی زنجیر توڑ ڈالے اور نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے اور عملی قدم اٹھا لے تب بھی شیطان چھوڑتا نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس نے میری بات تو نہیں مانی، یہ نیک کام تو کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اب کچھ ایسی ملاوٹ کر دی جائے اس کے نیک کام میں کہ وہ جو اجر پانا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر یا کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے۔ لہذا وہ اپنے وسوسے کے ذریعے انسان کے مومن کے اس کام کو خالص اللہ کے لیے نہیں رہنے دیتا، ملاوٹ کروا دیتا۔ اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں کر رہا ہوں، یہ شیطان ہے۔ تو بی بی نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، نہیں فرمایا والانفاق، فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، نہیں فرمایا کہ خرچ کرنا مجھے پسند ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے، اس سے مجھے محبت ہے۔ ہم خرچ بھی کریں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہمارا خرچ خالصتاً فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ ایک داستان جو اپنی یادداشت میں اپنی جو میموریز لکھی ہیں صاحب تفسیر نور آغا محسن قرائتی دامت برکاتہ نے، تو ان کی یادداشت میں سے ایک چھوٹی سی داستان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو اسی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ آقا قرائتی فرماتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے نے ایک قصہ مجھے بیان کیا اپنے دوست کے بارے میں جو بہت امیر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایک دوست تھا جو بہت مالدار شخص تھا، اللہ نے بہت سارا مال اس کو دیا ہوا تھا اور وہ اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ بھی کرتا تھا، مساجد بنواتا تھا، مدارس بنواتا تھا، اسکول بنواتا تھا،
اور یتیم خانے بنواتا تھا، بہت سارا مال خرچ کرتا تھا، لیکن اس کو ایک شوق تھا بہت زیادہ، اور وہ شوق یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی عمارت وغیرہ بنوا لیتا تھا تو اس کی مین انٹرنس پر، اس کے گیٹ پر اپنے نام کی بہترین خوبصورت سی ایک نیم پلیٹ بنوا کر، ایک تختی بنوا کر لگواتا تھا، جس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ پروجیکٹ اس کے لیے فلان شخصیت نے خرچ کیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے، یہ لکھواتا تھا۔ جو بھی عمارت بنواتا تھا یہ لکھواتا تھا، بہت شوق تھا اس کو۔ تو ایک دن میں اس کے ساتھ تھا اور وہ اپنا کوئی پروجیکٹ کے جو انڈر کنسٹرکشن تھا اس کو دیکھنے کے لیے گیا وہاں پر، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو ابھی ہم وہاں پر کھڑے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا، اس نے آ کر سلام کیا، ہم نے جواب دیا۔ تو وہ اس مالدار آدمی سے، میرے دوست سے، اس نے ایک تقاضا کیا۔ اس نے کہا کہ میں نوجوان ہوں اور شادی کا خواہش مند ہوں، اور میری منگنی بھی ہو چکی ہے، میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، لیکن جو ضروری خرچ ہے شادی کے لیے، جو ضروری سامان خریدنا ہے، جو کچھ مقدار میں مجھے پیسے چاہیے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ کیونکہ خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کچھ میری ہیلپ کر دیں۔ تو یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میرے دوست نے مجھ سے شیئر کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو دے تو دوں، میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا شوق کیسے پورا کروں گا؟ کون سا شوق؟ نیم پلیٹ لگوانے والا شوق۔ تختی کہاں لگواؤں گا؟ اس نوجوان کے ماتھے پہ لگواؤں گا، اس کے پیٹ پر لگواؤں گا، یا جہاں پر اس کی شادی ہو رہی ہوگی وہاں جا کے اعلان کرواؤں گا اور تختی لگوا دوں گا کہ اس شادی کے لیے فلان شخص نے خرچ دیا ہے؟ کیا کروں گا؟ کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آئی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، اس پروجیکٹ پر میرے نام کی تختی نہ بھی لگے، میں دے دیتا ہوں۔ میں نے دے دیا۔ وہ نوجوان پیسے لے کے چلا گیا اور اس نے شادی کر لی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا وہ امیر دوست کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، اسے موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، اور اس کی موت کے چند دن بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا، خوش تھا، حالت آرام اور سکون میں تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تم نے اتنا خدا کے راستے میں خرچ کیا، خدا کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اسی لیے تمہارا چہرہ حشاش بشاش دکھائی دے رہا ہے۔ یقیناً اللہ نے، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہوگا، عطا فرمایا ہوگا۔ تو وہ امیر دوست جو مر گیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جو میرا شوق تھا اپنے نام کی تختی لگا کر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ پھر کیا قبول کیا؟ کہا تمہیں یاد ہے وہ جو نوجوان آیا تھا مجھ سے مدد مانگنے کے لیے، اس کی جو میں نے مدد کی تھی اس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلا، مجھے بتایا گیا کہ تو نے وہ کام خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اور تیرا وہ کام اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔
قبولیت، کام کر دینا عزیزان محترم، کام کر دینا، خرچ کر دینا، اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ قبول کیسے ہوگا، کیسے خرچ کروں کہ قبول ہو جائے، یہ امپورٹنٹ۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہمیں بتایا گیا ہے عجیب طریقے سے کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پھر چاہے وہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو تمہاری نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں بہت تھوڑا سا عمل ہو، بہت حقیر سا عمل ہو، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام پا لے تو پھر مت سمجھنا کہ وہ عمل تمہارا قلیل ہے، پھر وہ کثیر ہے۔ کیونکہ جو قبول ہو جائے، یہ لفظ ہے روایت، جو قبول ہو جائے پھر وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ جو بے تحاشا بڑھا کر جس نے اجر دینے کا اور جزا دینے کا وعدہ فرمایا، یہ ہے والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ میرے ذہن میں مجھے صحیح طرح سے ابھی یاد نہیں ہے میں نے اس بات کا، اس نقطے کا ذکر گزشتہ مجلس میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا، میں اشارہ کر دوں کیونکہ حیف ہے کہ اس نقطے کو اگر میں نے پہلے اشارہ نہیں کیا تو اس بحث میں آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں۔ آپ توجہ فرمائیے، تلاوت قرآن، زیارت رسول اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، ان تینوں چیزوں کو کرنا، اور کرنا بھی عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نہ کہ بوجھ سمجھ کے۔ اس کی مثال جو آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اگر میں نے پہلے نہیں دی، اگر پہلے دے چکا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی تکرار ہو جائے گی، ذہنوں میں تازہ ہو جائے گی۔ محبت سے جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کا بوجھ محسوس نہیں کرتا بلکہ لذت محسوس کرتا۔ جیسے ایک محنت مزدوری کرنے والا باپ، شوہر جس کو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دلی لگاؤ ہے، محبت ہے، وہ سارا دن جسمانی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اور شام کے وقت جب وہ تھک چکا ہوتا ہے تو اس کو مزدوری ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، اس اجرت کو لے کر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کی چیزیں خریدتا ہے، اپنے بچے کے لیے کوئی کھلونا خریدتا ہے جو اس کے بچے نے اس سے مانگا ہوتا ہے، اور کوئی کپڑا خریدتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، تصور کیجئے کہ یہ خرچ کرتے وقت اسے ذرہ برابر کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ لذت محسوس کرتا ہے، اور وہ چیزیں لا کے جب اپنے گھر میں دیتا ہے اپنے بیوی بچوں کو تو اتنی لذت محسوس کرتا ہے کہ جو مشقت اس نے کی تھی سارا دن اسے بھول جاتا ہے۔ وہ لذت غالب، لذت کا احساس غالب آ جاتا ہے تھکاوٹ کے احساس میں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں، بلکہ ہم تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہیں کہ یہ کام کرو لیکن کام محبت کے ساتھ۔ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی محبت ہے، اگر تمہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حقیقی محبت ہے، اور بالخصوص اگر تمہیں رسول اللہ کی بیٹی سے، مجھ فاطمہ سے دلی محبت اور عقیدت ہے، تو پھر یہ کام جو میں بتا رہی ہوں، ان کاموں سے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے۔
میری اس پہلی تقریر کا بھی اور آج کی اس دوسری تقریر کا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سننے والوں میں سے کم از کم کچھ افراد ایسے ضرور ہوں گے، اول تو سب انشاءاللہ، لیکن کچھ افراد ایسے ضرور ہوں گے کہ جو تلاوت قرآن کے بارے میں اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوچیں گے پہلے اور پھر عمل کریں گے. میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے نہیں کرتے ہوں گے، اور اس کی کیفیت کو، اس کی کوالٹی کو میری ان عرائض کے نتیجے میں بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں گے کہ یہ دونوں کام محبت کے ساتھ انجام پائیں، نہ کہ بوجھ سمجھ کر، نہ کہ بوریت کا احساس کر کے، نہ کہ برڈن کا احساس کر کے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دو کام ہمارے اختیار میں ہیں. تیسرا کام خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں عطا فرما، اپنے رسول کے چہرے کی زیارت ہمیں زندگیوں میں عطا فرما، آمین. تاکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تینوں پسندیدہ چیزیں وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں. وقت کم ہے آپ کی خدمت میں چند آیات بغیر بہت زیادہ وضاحت کے عرض کرنا چاہوں گا جو انفاق کے بارے میں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے میں آغاز کر رہا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں. یہ لفظ وہی ہے، حدیث والے لفظ ہے. ينفقون اموالهم، اپنے مال کو انفاق کرتے ہیں. کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ان کے مال کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں. کسان جب ایک دانے کو، ایک بیج کو زمین کے اندر بو دیتا ہے مناسب تیار زمین میں، تو وہ ایک بیج پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اللہ فرما رہے کہ اس پودے کی 7 بالیاں نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے لگ جائیں. یعنی ایک دانہ زمین میں بویا تھا، اس کے بدلے میں وہ جس نے بویا تھا اس کو 700 دانے مل جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ 700 کا لفظ کثرت کے معنی میں ہے. جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نا 100 بسم اللہ، اردو میں، پنجابی وغیرہ میں 100 بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100. کوئی کہے کہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہو، ہم اسے کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ، 100 بار آئیں. یہ 100 بار گنتی کا 100 نہیں ہوتا کہ 101 بار نہیں آ سکتے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جتنی بار مرضی آئیں آپ، ہمیں خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہو، 700 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں والا. کیونکہ جب یہ فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ اس کو عطا کر دیتا ہے، تو کسی کے ذہن میں سوال جائے اتنا زیادہ دیکھ کر اللہ کے اپنے خزانوں میں کوئی کمی ہو جاتی ہے. فرمایا واسع، وسعتوں والا، کمی نہیں ہوتی اس کے پاس.
اس کے خزانے تمام نہیں ہوتے، کم نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، کس کا اجر بڑھا دیتا ہے، کس کا اجر کتنا زیادہ کرنا ہے، علیم، علم رکھتا ہے۔ کس نے کس نیت، کیسی نیت کے ساتھ، کتنی خالص نیت کے ساتھ خرچ کیا ہے، اسے علم ہے۔ لہذا جتنی خرچ کرنے والے کی نیت اچھی ہوگی، کام کی کوالٹی، کیفیت جتنی خلوص اور تقوی پر مبنی ہوگی، اتنا زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ علیم۔ اس کے بعد آیت نمبر 262 میں ایک چیز سے خبردار کیا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ تم خدا کے راستے میں خرچ تو کر لو، لیکن پھر کوئی کام ایسا کر دو کہ وہ خرچ ضائع ہو جائے۔ نیک کام ضائع بھی ہو جایا کرتے، ان کا اجر ضائع بھی کر سکتا ہے انسان اپنی بے توجہی سے۔ اور وہ کیسے؟ آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے۔ اگر اللہ کی خاطر کیا تھا، کسی کو دیا تھا، کسی کو پر خرچ کیا تھا، کسی انسان پر، کسی مومن پر آپ نے عطا کیا تھا، اللہ کی خاطر کیا تھا، تو پھر اس پر احسان جتلانا کیسا؟ اگر احسان جتلا رہے ہو تو پروردگار فرما رہے کہ اس کا مطلب ہے تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، میرے لیے کیا ہوتا تو اس پر کیوں احسان جتلاتے؟ اس کو کیوں کہتے کہ یاد کر میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، میں نے تجھے یہ عطا کیا تھا، اسے کیوں کہہ رہے؟ میری خاطر نہیں کیا تھا، تم فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا۔ لہذا خداوند عالم فرما رہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور ولا اذا، اور اذیت بھی نہیں کرتے۔ کسی بندے پر میں نے احسان کیا، اس پر خرچ کیا، اب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر میں بھی وہاں پر پہنچ جاؤں اور میرا جی چاہے کہ ان سب کو بتاؤں کہ میں نے اس پر کتنا احسان کیا، اور میں لوگوں کے درمیان اپنے اس احسان کا تذکرہ کر دوں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں، کیونکہ اس کی عزت کم ہو گئی میرے اپنے احسان کے تذکرے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نہ کرو، کیونکہ میرے لیے کیا ہے، پھر لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ جس پر احسان کیا اسے تکلیف کیوں دیتے اگر کام میرے لیے کیا؟ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، نہ ایذا دیتے ہیں، اذیت، تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، سیف، گارنٹیڈ، ان کا اجر موجود ہے۔ لیکن اگر خرچ کیا، اجر ملنا تھا، لیکن جس پہ خرچ کیا اس پر احسان جتایا، جس پر خرچ کیا اسے اذیت کی، اسے تکلیف دی، اجر کو ضائع کر دیا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اگلی آیت، ایک اور چیز،
انفاق ہی سے مربوط بڑا سینسٹیو، بڑا حساس موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی باریکیوں میں جا کر بیان فرما رہا ہے، کیونکہ انفاق، توجہ فرمائیں، ظاہر ہے وہی کر سکتا ہے جو مالدار ہو، اور مالدار انسان اکثر اوقات، خدا نہ کرے لیکن ایسا ہو جاتا ہے، مال زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، دے رہے ہوتے خدا کے راستے میں، لیکن ان کا تکبر یا ان کا احسان جتانا یا اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ لینا ہو سکتا ہے ان کے بہترین اجر کے ضائع ہونے کا سبب بن جائے۔ جو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اسے فراموش نہ کریں کہ اس نے خواب میں آ کر کہا تھا، وہ جو میں نے نوجوان کی مدد کی تھی اور اس کی کوئی نیم پلیٹ نہیں لگی تھی، اللہ نے وہ قبول کیا، حالانکہ وہ بہت تھوڑا تھا ان بڑی اماؤنٹس کے مقابلے میں جو میں عمارتیں بنوایا کرتا تھا، اور مساجد اور مدارس اور سکولز اور یتیم خانے اور کیا کیا بنوایا کرتا تھا، بہت کم رقم دی تھی میں نے، لیکن وہ قبول ہو گئی، اس میں دکھاوا نہیں تھا۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس بات سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ فرض کریں کوئی اگر نیک کام کرتا ہے تو وہاں پر اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے نیم پلیٹ لگوا دے، مثال کے طور پر نیم پلیٹ لگوا دینا یہ ایسی بذات خود کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن اس کے لگوانے میں اس بات کا خیال بھی شامل ہو جائے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو میرا مقام بنے گا لوگوں کی نظروں میں کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے، تو یہ نیت ہے کہ جو انسان کے کام کو میں نے عرض کیا ابتدا میں ٹھیک بھی کر دیتی ہے اور خراب بھی کر دیتی ہے، اجر والا بھی بنا دیتی ہے اور اجر کو ضائع بھی کروا دیتی ہے، انسان کی نیت، کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے۔ آیت نمبر 263 کی طرف آئیے۔ انفاق سے مربوط ایک اور بہت ہی اہم بات، اور اسی بات پر اپنی عرائض کو میں اسے بیان کر کے سمیٹنا چاہوں گا۔ بعض اوقات جب کوئی مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا ہم سے آ کر تقاضا کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا رویہ ہمیں ناگوار گزرے اور ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں، رف لینگویج، سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ قول معروف، اچھے انداز میں، نرم کلامی، نرم لہجے میں بات کرنا، وہ مغفرت، اور معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا۔ کیا مطلب؟ مانگنے والا اگر کوئی سخت لفظ بول دے، غصہ آ جائے ہمیں، اس غصے کو کنٹرول کر لینا، سخت لہجے میں، سخت الفاظ میں اس مانگنے والے سے بات نہ کرنا، نرم لہجہ رکھنا اور معاف کر دینا، خیر، یہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیے، توجہ فرمائیے، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، ایسا خرچ کرنے سے، یتبعها اذی، کہ جس کے بعد جس کو دیا جا رہا ہے وہ صدقہ اسے تکلیف دی جائے۔ اس سے بہتر ہے نہ دو۔ اگر تم نے دے کر
پھر جس کو دیا ہے اسے کوئی تکلیف دینی ہے، احسان جتا کر، کسی محفل میں ذکر کر کے، اس سے بہتر ہے نہ دو۔ اچھے لہجے میں اس سے بات کر کے معذرت کر لو۔ اگر وہ اصرار کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر دے جس سے تمہیں غصہ آ جائے، درگزر سے کام لو۔ یہ کر دو، یہ کرنا بہتر ہے ایسا صدقہ دینے سے جس کے دینے کے بعد جس کو تم نے دیا ہے اسے اذیت کرو۔ کس قدر خوبصورت ہے، دینے کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے، اور جس کو دینا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں کرنی، اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تم سے کہہ رہے میرے راستے میں خرچ کرو، یہ مت سمجھنا خدا محتاج ہے۔ خدا تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کا عطا کرتا ہے، وہ تمہاری آزمائش کے لیے، تمہیں خالص کرنے کے لیے، تمہیں پیوریفائی کرنے کے لیے تمہارا امتحان لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی ناخالص چیز کو خالص کرنا ہوتا ہے اسے فلٹرز میں سے گزارا جاتا ہے، اور اینڈ پر بالکل پیور پروڈکٹ باہر نکلتی ہے۔ اللہ تمہیں پیور کرنا چاہتا ہے، اور اس پیوریفیکیشن کے پروسیس کے لیے تمہیں ان فلٹرز میں سے گزارتا ہے اللہ، تاکہ تم خالص ہو جاؤ، اور پھر اللہ تمہیں اس خلوص کے بدلے میں بہترین اجر عطا کرے۔ تمہارے اندر سے غیر خدا سب کچھ نکل جائے، فی سبیل اللہ تمہارے اندر خالص ہو جائے، ورنہ واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ احسان کیوں جتا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو کہ کوئی اللہ پہ احسان کیا تم نے، اللہ کی کسی مخلوق کو دے کر اللہ پہ احسان کیا؟ اللہ غنی، بے نیاز ہے خدا، حلیم۔ تم خدا کی ایک مخلوق، ایک فقیر کی تھوڑی سی سخت بات برداشت نہیں کر رہے؟ دیکھو تو صحیح خدا تمہاری کتنی نافرمانیاں برداشت کر کے بیٹھا ہے۔ خدا کا رزق کھا کر کتنی خدا کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہو، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، ایسے کام کرتے ہو جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، کتنا وہ برداشت کرتا ہے۔ تو تم اس کی خاطر اس کی ایک مخلوق کا سخت جملہ جو وہ اپنی بھوک کی وجہ سے، اپنی ضرورت مندی کی وجہ سے اس کے منہ سے نکل گیا، وہ اصرار کر رہے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی تصویر بنائیے، کتنی خوبصورت تصویر، مالدار کو ترغیب دی جا رہی ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، اور اس کی عزت، اس کی آبرو میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اس طرح خرچ کرنا، اس پر احسان نہیں جتانا، اس کے ساتھ سخت لہجہ نہیں اختیار کرنا، کیونکہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، پیور خالص اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ یہاں پر اپنی آرائز کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو دن گزرا بی بی ام البنین کہ جن کا اسم گرامی فاطمہ بنت حزام ہے، اس نے اتفاق کہ رسول اللہ کی عظیم بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور جس ماں نے عباس جیسے شیر کو جنم دیا، 4 شیر بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، جس ماں نے ان 4 بیٹوں کو جنم دیا اس ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حزام۔ تو بی بی کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے
مجلس کو تمام کرنا چاہیں گے۔ جناب فاطمہ بنت حزام کیلابیہ، جن کا بعد میں لقب مشہور ہوا ام البنین، بیٹوں کی ماں، اپنے ان 4 بچوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کے فرزند حسین کی حفاظت کرتے کرتے وفا کی داستان رقم کر دی۔ وہ تربیت کے جو ان کی ماں بی بی ام البنین نے کی تھی بچپن سے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا کہ آپ عرب کے نسب شناس ہو، خاندانوں کو پہچانتے ہو، میں اپنے بیٹے حسین کا ساتھ دینے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا ایک نائب چاہتا ہوں، حسین کا مددگار چاہتا ہوں۔ عقیل کسی بہادر گھرانے کی کوئی ایسی خاتون تلاش کرو۔ جناب عقیل نے ام البنین کا نام تجویز فرمایا۔ وہ بی بی کے جو شرافت میں، پاک دامنی میں، زہد میں اور تقوی میں بے مثال تھی، شہرت تھی نیکی اور پاکیزگی کی۔ جناب امیر نے قبول فرمایا، عقد ہوا۔ ام البنین مولا علی کے گھر تشریف لائی۔ جناب زہرا کے تربیت یافتہ حسن حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ام البنین نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شہزادو، میں ماں بن کر نہیں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ زہرا کی اولاد کی خدمت گزار بن کر آئی ہوں۔ جناب ام البنین کا بڑا احسان ہے قیام حق پر۔ 4 بیٹے تھے بی بی کے۔ پہلے کا نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ یہ 4 بیٹے اور ایک بی بی کا پوتا، 5 قربان ہوئے کربلا میں۔ ایسا وفادار گھرانہ، ایسی وفادار بی بی۔ آپ کو ایک لعین کا نام آپ نے سنا ہے، مروان ابن حکم، انتہائی شقی القلب، سخت دل کا مالک تھا۔ جناب ام البنین جنت البقیع میں اپنے 4 بچوں کی قبروں کے نشان بناتی اور بیٹھ کر ایسے گریہ فرماتی، ایسا نوحہ کرتی تھی کہ جو شخص بھی بقیع کے قریب سے گزر رہا ہوتا تھا آنسو بہائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ مروان بیان کرتا ہے کہ میں واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع کے راستے سے گزر رہا تھا کہ دور سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے گھوڑے کا رخ ادھر پھیر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خاک پر بیٹھ کر بین کر رہی ہے۔ اب جو میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو اس بین کے اس نوحے کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے بیٹے عباس، اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین بھی نہ مارا جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عباس کے بدن پر اس کے ہاتھ سلامت ہو اور میرا زہرا کا حسین شہید کر دیا جائے؟ یہ وہ بی بی ہے جنہوں نے 4 بیٹوں کو حسین کے ساتھ کربلا بھیجا اور اپنے ساتھ ایک بچے کو بھی مدینے میں نہ رکھا۔ اپنے 4 بیٹوں کی مصیبت کو یہ بی بی فرزند زہرا کی مصیبت کے مقابلے میں آسان سمجھتی تھی۔ بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب واقعہ کربلا کے بعد خبر مدینہ پہنچی اور بشیر نے بی بی ام البنین کو بتایا کہ آپ کے عباس
آپ کے بچے شہید کر دیے گئے۔ جب پہلے بیٹے کی شہادت کی خبر سنائی تو بی بی نے کیا فرمایا، اس خبر کو مجھے کیوں سناتے ہو، مجھے حسین کی خبر دو، حسین کی کیا حالت ہے۔ جب بشیر نے دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر دی، پھر تیسرے کی شہادت کی خبر دی، پھر چاروں بچوں کی شہادت کی خبر دی، تو بی بی ام البنین فرمانے لگی میرا دل پھٹ جائے گا، میرے تمام بیٹے اور جو کچھ آسمان کے نیچے موجود ہیں وہ تمام کے تمام ابا عبداللہ الحسین پر قربان ہو جائے۔ مجھے ان کی خبریں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، حسین کو کیسے شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مرحومین مجلس اعزاء میں شریک ہیں پروردگار سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، پروردگار سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی اولادوں کو آئندہ نسلوں کو نیک اور صالح قرار دے۔ پروردگار حق کے محمد و آل محمد شکاگو کا یہ سینٹر کے جو عزاداری کا اہتمام کرتا ہے، ان کے تمام ممبران، پروردگارہ یہ خدمات امام حسین سید الشہداء کی خدمت، عزاداری کی خدمت، دین اسلام کی خدمت، جو افراد بھی اس میں شریک ہیں، اس کے ارکان ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس مرکز کو اور اس مرکز کے خدمت گزاروں کو حقیقی معنوں میں جو دین اسلام کے اہداف ہیں، جو سید الشہداء کے اہداف ہیں، حقیقی معنوں میں ان اہداف کا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور انتظامات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور محبت محمد و آل محمد پر فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص کورونا کی وبا کا شکار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اے پروردگار اس کورونا کی وبا سے تمام انسانیت کو جلد از جلد نجات عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، تجھ پہ امت نے کیا، تجھ پہ امت نے کیا ظلم، یہ کیسا زہرا ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، باپ کے بعد مصائب کا ہے آغاز ہوا، کل میں رونے نہ دیا بیٹے حزن بھی گایا، تو نے مجھ سے نہ کیا کوئی بھی شکوہ، ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ، اپنے بابا کی شہادت پہ مسلسل روئی، فصلیاں ٹوٹ گئی صبر سے خاموش رہی، تجھ سے شرمندہ علی ہو گیا دکھیا زہرا ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، کبھی
کبھی چکی پہ رہا ہاتھ، کبھی پہلو پہ، کبھی گہرا جھلایا، کبھی تھامی ہے کمر، تو نے بچوں کو کس درد سے پالا، زہرا ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، جلتا دروازہ گرا، پہلو شکستہ بھی ہوا، صرف 18 برس میں رہا ہاتھوں میں عصا، تجھ کو کہنا ہی پڑا صحبت علیہ، زہرا گئے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، بچے روتے ہیں انہیں کیسے مناؤں بیوی، تیرے لاشیں سے انہیں کیسے ہٹاؤں بیوی، کیسے ماحول میں ہو گیا تنہا، زہرا ہے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، سر جھکائے ہیں کھڑے لاش پہ تیری رسمیں، کرتی ہے زینب و کلثوم تڑپتے ہوئے میں، کیسے دیکھے گا علی ان کا تڑپنا، زہرا ہے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، ہے یہ غم ایسا جو تا عمر رلائے گا مجھے، تم نے اے فاطمہ وہ زخم چھپایا تجھ سے صابر تو بھی کرنا پڑا سہا، زہرا ہے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، بچے بے ہوش ہیں سب غم میں تیرے ہو کے نڈھال، مجھ کو اس درد میں ہے تیری وصیت کا خیال، شب کی تاریکی میں اٹھتا ہے جنازہ، زہرا ہے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، رشید ایسا ستم فاطمہ زہرا پہ ہوا، نوحہ پڑھتا ہے عرج پید کے سروا ویلا، آج بھی گونجتے ہیں بیل تیرے شیر خدا ہے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا ہے ہو کے بے چین علی پڑھتے ہیں نوحہ زہرا، یا حسین حسین اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، متوجہ جا رہا۔ دعائے شب جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ من اول الدنیا الا فنائها ومن الآخرة الا بقائها، والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امام حسین۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا صار اللہ وابن صارہ ووتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ واتبعت الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، لم تنجزک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثيابها، واشهد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المہدی، واشهد ان الائمة من ولدک کلمۃ التقوی وعالم الہدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن وبآبكم موقن بشرائع الدين وخواتم عملي وقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى سامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاہرکم وعلى باطنکم، زیارت علی اکبر علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، زیارت شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ونداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الذکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وامی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، ویا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقم بدرک الجحیم۔ السلام علیکہ یا غریب الغربہ، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار بالیوم الجزا، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ وعلی یا علی ابن موسیٰ الرضا وتحیت علی الثناء، السلام علیکہ وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان،
من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك ظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلی على اللہ محمد وآل محمد. جل فرجهم. جزاک اللہ، شکریہ دانی بھائی، بہت بہت.